اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس خاص پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ جس میں ہم یزید تاریخ کے آئینے میں یزید کے سلسلے سے گفتگو اس طرح سے ایک یعنی پروگرام کی شکل میں اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یزید کی کرتوتوں پر جب ہماری نگاہ رہے گی تو پھر جب جنگ کربلا بیان ہوگی تو پھر اس کو سننے کا ایک طریقہ، ایک نظریہ، انداز بدل جائے گا۔ پچھلے ایپیسوڈ کی جو گفتگو تھی وہ یہاں پر جا کر کے تمام ہوئی کہ یزید نے کس طرح سے سازشوں کے تحت امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب میں قتل کرنا چاہتا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نے بھی حکمت عملی اپنائی اور آپ نے وہاں سے سفر اختیار کیا حج کے ایک دن پہلے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں علی جناب مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کا پہلا سوال یہی ہے جو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں 2 محرم کو، یعنی کوفے کی طرف جا رہے ہیں مگر کربلا پہنچ رہے ہیں 2 محرم کو۔ تقریباً دیکھا جائے تو یہ 22 سے 23 دنوں کا جو سفر رہا، تو اس میں یزید کیا بالکل سو سا گیا تھا، کھو سا گیا تھا، یا اس نے اس سفر کے دوران بھی کہیں نہ کہیں اس نے حملے کروائے ہیں؟ کیونکہ اس کا جب یہی منشا ہے کہ قتل کر دو، تو یہ تو بہترین موقع تھا کہ جب سفر میں ہو، سناٹے میں ہو، صحرا میں ہو اور ان پر حملہ کر دیا جائے۔ جی، تو اس کو تاریخ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کیسے نکلے، کدھر گئے اور یزید نے کیا کیا۔ جی، امام حسین کو مکے سے نکلنا تھا، ٹھیک ہے، اب کدھر وہ جاتے، کدھر کو نکلتے، تو اس کے لیے تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین مدینے سے نکلے تھے، پورے عالم اسلام میں خبر پھیل گئی تھی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے جی، اور انہوں نے سفر اختیار کیا ہے۔ مکے جب پہنچے آپ، تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں کسی اور طرف سے آواز نہیں آتی ہے، لیکن کوفے کی طرف سے ایک آواز آتی ہے اور بہت سے لوگ خطوط لکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، اور اس کے جو مضامین ان خطوں کے تھے وہ اس قسم کے تھے کہ ہمارا کوئی حاکم نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، اچھا، اور یہ جو گورنر ہے یزید کی طرف کا، اس کو ہم مار کے نکال دیں گے، ہم اس کو یہاں سے باہر کر دیں گے، آپ ہمارے پاس آئیے اور آپ ہمارے حاکم بن جائیے۔ کچھ اس قسم کے بھی تھے کہ میوے پک رہے ہیں اور نہریں جاری ہیں، یعنی مطلب ماحول بہت سازگار ہے، بہت پازیٹیو ہے اور آپ یہاں پہ تشریف لائیے۔ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے کہا جاتا ہے کہ 12,000 تک پہنچی۔ تو اب جب 12,000 تک پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے ان حالات کو جو ہے وہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ حالات کیا ہیں ایکچول میں، اپنے بھائی کو ایک خط کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔ تو اب جب امام حسین مکے سے نکل رہے ہیں تو کدھر جائیں گے؟ تو نیچرلی آپ نے کوفے کا رخ کیا، کیونکہ اسی طرف سے آواز آئی تھی، اسی طرف سے بلایا گیا تھا، اور کسی طرف سے تو بلایا نہیں گیا تھا امام حسین کو۔ تو اب یہ بات ہے کہ حاکم اب کیا کرے گا، حاکم کیا کر رہا ہے۔ حاکم ان 20 دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ ان 20 دنوں میں سب سے پہلے یزید نے، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو کسی طرح سے قتل کرے، کہ اس نے کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر کو معزول کیا، اچھا، اور ایک انتہائی سفاک، مکار، سنگ دل اور ظالم انسان کو جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا، اس کے نام خط لکھا کہ تمہیں میں بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کی ولایت بھی دیتا ہوں۔ اچھا، 2 جگہ کا، بالکل، اور تم سیدھے جاؤ کوفے، اور مجھے یہ خبر لگی ہے کہ حسین ابن علی نے کوفے کا رخ اختیار کیا ہے، تم جا کے وہاں کے حالات کو فوراً سنبھالو اس سے پہلے کہ حالات بگڑیں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کوفے آیا، کیا کیا اس نے کیا، پوری تاریخ ہے کہ اس نے نہ جانے کتنوں کو سزائیں دیں،
ان ساری چیزوں کا سد باب کیا، اور جن جن کے اوپر محب حسین ہونے کا شبہ بھی ہو سکتا تھا اچھا ان کو قید کیا، ان کو قتل کیا. اور اسی میں حضرت یہ مختار وغیرہ، حضرت میثم اسی میں قتل کیے گئے ہیں، اسی یعنی اسی قید خانے میں ڈال دیے گئے، ان کو قید خانے میں ڈالا گیا. تو اسی دوران جو لوگ بھی امام حسین کے محب، امام حسین کے چاہنے والے، یا امام حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہو سکتے تھے، جن پر شک بھی کیا جا سکتا تھا، ان سب کو قید کیا گیا ایسے قید خانوں میں کہ جہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور پورے کوفے کی ناکہ بندی کر دی گئی. اسی درمیان حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوتے ہیں جی، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، اور امام حسین کوفے کی طرف رواں دواں ہیں. لیکن جب پوری ناکہ بندی ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کوفے میں داخلہ اب تقریباً ناممکن ہے، تو امام حسین نے کوفے کے علاوہ ایک دیگر جو ہے وہ ڈائریکشن کی طرف اپنا سفر اختیار کیا. لیکن اگر یہیں سے ایک بات اٹھائی جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوفے کے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ جن پر بھی شک ہوتا تھا کہ یہ حسین علیہ السلام کے شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، تو ان کو قید کر دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا. تو پھر یہ جو ہر دور میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ کوفے والوں نے ہی بلایا تھا اور انہوں نے ہی مارا، یعنی اس لینگویج میں بھی کہا جائے کہ شیعوں نے بلایا تھا اور شیعوں نے ہی مارا. تو یہاں یعنی وہاں کچھ اور بھی لوگ تھے کیا؟ دیکھیے، تاریخ اسلام سے ناواقفیت کی بنا پہ اس طرح کے سویپنگ ریمارک اور سویپنگ جنرلائزیشن کیے جاتے ہیں. دیکھیے، کوفے میں امام حسین اور حضرت علی کے بہترین چاہنے والے بھی موجود تھے، اور شروع سے موجود رہے. حضرت حجر ابن عدی کہ جن کو امیر شام نے جو ہے وہ شہید کیا تھا، وہ ان کے چاہنے والے، اور بہت سے لوگ موجود رہے ہیں اور موجود تھے. تو یہ کوفے والوں نے بلایا اور کوفے والوں نے قتل کیا. یہ تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ حالات کا دھارا کس طرح سے بہہ رہا تھا. اس میں یہ کہنا کہ کوفے والوں نے بلایا تھا اور کوفے والوں نے شہید کیا، یہ سب وہی ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے یزید کو بچایا جائے. آپ ہی نے کہا نا کہ 12,000 لوگ تیار ہو گئے تھے، بلایا انہوں نے. لیکن پھر ابن زیاد نے آ کر کے اس طرح سے ظلم و استبداد کا بازار گرم کیا اور کوفے کی پوری ناکہ بندی کر دی کہ کوفے سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ اندر یعنی باہر سے کوئی کوفے میں آ سکتا ہے نا. اور ایک بہت بڑی تعداد کو قید کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ کیا 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 گیا؟ ہر محلے کو، یعنی پورے کوفے کو زون میں بانٹا گیا تھا. ہر محلے کے لوگوں کی فہرست کے ساتھ اس محلے کے جو مین آدمی تھے ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے محلے سے حسین کی حمایت میں ایک آدمی بھی کھڑا ہوا تو تم کو چوراہے کے اوپر تم کو سولی دی جائے گی، تمہارے گھر کو آگ لگائی جائے گی، تمہارے اسباب لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کی جائے گی. یہ اس سے کہا گیا. یعنی آپ انتظامات، حکومت کے انتظامات اتنے معمولی نہ سمجھیے، اس نے اس لیول پہ تیاری کی تھی اور نہ جانے کتنوں کو سزا دی، جتنوں کو قتل کیا، جس سے کہ ایک عام ٹیرر کا ماحول پورے کوفے میں بن گیا. تو کیا اس میں یزید کا بہت بڑا رول ہے؟ اس نے کہا کہ چلے جاؤ کوفہ، کوفے چلے جاؤ اور یہ سب کرو. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ یزید کی ایما پر ہی تو ہو رہا ہے. یزید خود تو جو ہے وہ دمشق سے یہاں آ کے یہ نہیں کر سکتا. اس نے ایسے انسان کا اسی لیے انتخاب کیا تھا کہ جس سے زیادہ ظالم اور جابر انسان اس وقت اسلامی امت میں اور اسلامی باؤنڈری میں کوئی نہیں تھا. عبید اللہ ابن زیاد سے زیادہ، جس کا باپ زیاد ابن ابی یہ بھی دشمنی میں مشہور تھا، اہل بیت سے دشمنی میں مشہور تھا. اور یہ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی وہ ہے کہ جس کو یعنی امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنا بھائی بنایا تھا. باقاعدہ اپنا بھائی بنا لیا تھا تاکہ اس کی وفاداری کا بھرپور استعمال کر سکے. اور اس کے بعد یہ اس کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ بھی جو ہے وہ اپنے ظلم اور مکاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. تو اب جب یزید اس کو بنا کے بھیج رہا ہے تو جو کچھ وہ کوفے میں کر رہا ہے اس کی ذمہ داری یزید پر نہیں آتی ہے، تو کس پر جاتی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ابن زیاد نے یہ کیا اور اس کے بعد ایک جرار لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. وہ لشکر جس میں کوفی بھی تھے اور جس میں اور طرف کے لوگ بھی تھے، اطراف کے لوگ بھی تھے، اور کوفے کا ایک زبردست لشکر ایسا کہ جس میں، اور وہ لشکر جو ہے وہ اس نے لگایا امام حسین کی ٹوہ میں بھیجا. اور یہ وہی لشکر ہے کہ جس نے ایک جگہ پر آ کر امام حسین کو انٹرسپٹ کیا، وہ ہے ہر کا لشکر.
بیہر کا لشکر کوفے سے ہی بھیجا گیا تھا کہ ان کے ساتھ رہو اور یہ دیکھو کہ وہ ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھو اور ان کا راستہ روک لو، ہے نا. اور آخرکار وہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد کچھ ایسی حالات بنے کہ امام حسین کچھ دور اور چلے، یہاں تک کہ ایک دوسرا بڑا لشکر جو ہے وہ عمرو بن سعد کی سرکردگی میں آیا اور وہ یہ خط لے کر کے آیا تھا کہ اب حسین کو جہاں پاؤ وہیں روک دو، اچھا، اس سے آگے ایک قدم بھی ان کو بڑھنے نہ دو، اور وہ مقام کربلا تھا. چلے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر اب یہیں سے حالانکہ بہت سی اب باتیں جو واقع کربلا کے بعد والی ہیں، یعنی واقع کربلا سے ریلیٹڈ یہاں سے آپ ناظرین جانتے ہوں گے، مگر چونکہ ذرا سا اس رخ سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یزید نے کربلا میں جو کچھ بھی کیا، امام حسین علیہ السلام کو اس نے شہید کروا دیا، ان کے لشکر کو، تو اس کی جو منشا تھی وہ بظاہر دیکھیے پوری ہو گئی، یا تو بیعت کیجئے یا تو سر و تن میں جدائی. تو لیجئے سر و تن میں جدائی تو ہو گئی، لیکن پھر یہ کیسا ایک حملہ ہے یا کیسا ظلم ہے کہ ان کے گھر کی خواتین کو قید کرو اور لے کر کے آؤ ہمارے پاس. یہ یزید کا حکم تھا یا عبید اللہ ابن زیاد خوش فہمی میں کہ یزید خوش ہو جائے اور ہم اس طرح سے قید کر کے بھیجیں؟ یہاں پہ بھی دیکھیے، یہاں پہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ تو یزید کا حکم تھا ہی کہ بھئی شہداء کے سر ہم کو بھیجو. اچھا بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے ہم آپ کو بالکل لاجیکل بات کہتے ہیں، اگر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا تو یزید کا کوئی حکم نامہ آنا چاہیے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اس کا حکم تو میں نے تمہیں نہیں دیا تھا. ایسا کوئی حکم نامہ تاریخ میں ملتا ہے؟ اگر یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا تو آخر کوئی سرزنش نامہ آپ کے پاس ہے تاریخ اسلام سے؟ اس کو پیش کیجئے کہ کہیں پہ یہ لکھا ہو کہ یہ ابن زیاد تم نے یہ کیا کر دیا، اس کو تو میں نے نہیں تمہیں حکم دیا تھا. بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ جب یہ سر پہنچے، سرہائے شہداء پہنچے اور بیبیاں پہنچیں تو ملعون جو ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے کہ ملک اللہ کا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور تمہارے بھائی نے اور تمہارے باپ نے ہم سے اس ملک کے لیے جھگڑا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تم دیکھ رہے ہو کہ آج ان کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ تشت میں رکھا ہوا ہے. تو بظاہر اس پورے واقعے سے صاف ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یزید کی عین مرضی اور ایما سے ہو رہا ہے. دیکھیے یہاں پر صرف یہ پلی لینا، یعنی دیکھیے کہ عوام کو کس طرح ورغلایا جاتا ہے کہ یزید بظاہر وہاں موجود نہیں تھا. ارے بظاہر موجود نہ ہونے سے اگر وہ واقعے سے بری ہو سکتا ہو تو دنیا کے سارے سلاطین تمام ظلم سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سلاطین خود آ کے گلے نہیں کاٹا کرتے تھے، ان کے حکم پر گلے کاٹے جاتے تھے، ان کے حکم پہ گلے کاٹے جاتے تھے. تو جب ان کے حکم پہ گلے کاٹے جاتے تھے تو یزید کیسے بری ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ عین یزید کی ایما اور یزید کی مرضی کے مطابق کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی چیز دکھائی جائے کہ یزید نے کسی چیز پر، کسی واقعے کربلا کے کسی واقعے کے اوپر، اس پوری سیریز آف ایونٹ میں کسی ایک ایونٹ کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہو تو بتایا جائے. نہیں، مگر یہ تو ملتا ہے جیسا کہ آوازیں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یزید شرمندہ ہوا، اور اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین کی خدمت میں گیا اور ان کی بڑی ہی ان کا احترام کیا. تو یہاں سے وہ شرمندگی لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یزید چاہتا نہیں تھا، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد تھا کہ جس نے اتنا زیادہ ظلم کر دیا. اچھا، تو اب میں سب سے پہلے ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یزید چاہتا نہیں تھا تو اس نے اتنی بڑی شخصیت، عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت امام حسین کو قتل کیا، ان کا سر تن سے جدا کیا، اس کو نیزے پر بلند کیا اور اس کو پھراتا ہوا جو ہے وہ دمشق تک پہنچا، اور یزید نے اس کو آسانی سے کچھ کہا ہی نہیں. بھئی سب سے پہلا جو بہت ہی معمولی کام وہ کہہ سکتا تھا، کر سکتا تھا، وہ یہ کہتا کہ تم نے میری مرضی کے خلاف تم نے حسین کو قتل کیا، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم واپس بصرہ اپنی ولایت پہ چلے جاؤ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ مزے سے گورنری کرتا رہا، کوفے کی گورنری، بصرے کی گورنری کرتا رہا. بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد یزید سے اور قریب ہو گیا اور یزید سے ملنے پہنچا اور وہاں دونوں بیٹھ کے ساتھ میں شراب پی رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی واقعے سے. اور رہ گئی وہ شرمندگی کی جو بات ہے نا، یہ بتائیے
کہ کہاں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ملک جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ محروم کر دیتا ہے، اور تمہارے باپ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کا یہ نتیجہ ہوا، وہ بعد میں احساس ندامت اور احساس شرمندگی کیوں کر رہا ہے؟ یہ سیاسی وجوہ کے بنا پر ہو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ کھلے عام یزید کو برا کہنے لگے تھے، کھلے عام یزید کو دشنام دیا جا رہا تھا۔ اسلامی حکومت میں یہ واقعہ جنگل کے آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ امام حسین کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، نواسۂ پیغمبر تھے۔ سوچئے وہ مدینہ جو بکا ہوا تھا، اس مدینے کے رہنے والوں نے اپنے گلے سے یزید کی بیعت نکال کے پھینک دی۔ یعنی یہ شہادت کے بعد اثر شہادت ہوا کے مدینے بعد میں؟ مدینے پر اثر ہوا۔ اچھا، شہادت کے بعد یہ مدینے پر اثر ہوا کہ ان لوگوں نے یزید کی، جب یہ خبر شہادت پہنچی اور تمام چیزیں ہوئیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یزید کو باقاعدہ دوبارہ جو ہے لشکر کشی کرنا پڑی اور واقع حرہ ہوا۔ یہ واقع حرہ یزید کے حکم سے ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کہتے ہیں واقع کربلا یزید کے حکم سے ہوا یا نہیں؟ واقع حرہ مسلم ابن عقبہ نے جو ہے واقع حرہ جو کیا وہ یزید کے حکم سے کیا یا نہیں کیا؟ جس کے بارے میں رسول کی حدیث ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو تنگ کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسے گلا دے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو یزید نے وہاں پر جو ہے مدینے پہ حملہ کیا گیا، مدینے کو تاراج کیا گیا، ہزاروں ان عورتوں کے ساتھ جو صحابہ کی اولاد تھیں ان کے ساتھ زنا کی گئی، مدینے کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی میں کئی وقت تک نماز نہ ہو سکی، لوگ جو ہیں وہ تہخانوں میں اور کنوؤں میں چھپنے کو مجبور ہو گئے، اور اس طرح سے کئی دن گزر گئے کہ قتل عام مدینے میں ہوتا رہا، مدینے کے معصوم لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا، خون بہایا جاتا رہا، اور مدینہ ان کے لیے مباح کر دیا گیا، یزید کے درندے سپاہیوں کے لیے مباح کر دیا گیا۔ یہ سب کام کس کے حکم سے ہوا؟ یزید کے حکم سے ہوا۔ سب میں یزید کا رول ہے۔ بالکل۔ نہیں تو یزید نے یہ سب کروایا کیوں؟ مدینے والے کیا کرنے لگے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ مدینے والوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، یعنی اب ہم یزید کو حاکم نہیں تسلیم کرتے، ان کو دوبارہ مطیع کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا۔ اوہو، جی، تو یزید نے اس کو مطیع کرنے کے لیے، اور صرف یزید اہل مدینہ نے نہیں، اہل حجاز نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ پھر مکے میں یہی سب کیا گیا، یعنی مکے میں عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید سے جو ہے وہ کی بیعت سے انکار کر کے اور پورا مکے میں اپنی حکومت کر لی تھی، تو مکے پر بھی یہ حملہ کیا گیا، خانہ کعبہ کو ڈیمیج کیا گیا، خانہ کعبہ کو جلایا گیا، خانہ کعبہ کے پردوں میں آگ لگائی گئی، اور اس کے بعد یہ سب کیا گیا، یہ مکے میں کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں یزید کی، یعنی یزید کے لیے مورخین کہتے ہیں 3 سال یہ ملعون زندہ رہا، مطلب 3 سال حکومت کی۔ پہلے سال واقعہ کربلا کیا، دوسرے سال جو ہے یہ مدینے کو لوٹا اور مکے کو لوٹا، اور تیسرے سال مر گیا۔ اور ابھی مکے کو بھی اسی طرح لوٹا جاتا، لیکن اسی درمیان یہ خبر آئی کہ یہ ملعون واصل جہنم ہوا، تو وہ فوجیں جو دمشق سے گئی تھیں وہ واپس آئی تھیں یزید کے ہی حکم سے۔ بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ یہ 1400 سال گزر گیا، یزید ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، علی ابن حسین چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے، 7ویں، 11ویں امام، سب لوگ شہید ہوئے ہیں، مگر اس شدت کے ساتھ کہ یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد 2 مہینہ 8 دن کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اور بھی تو لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں امام، ان کے دشمنوں پہ اس طرح سے لعنت ملامت کیوں نہیں؟ دیکھیے، یوں تو لعنت کے مستحق تو سب ہیں، لیکن واقع کربلا ایک سمبل ہے عدل اور ظلم کا، ہے نا، ایک ابدی جنگ ہے واقع کربلا۔ واقع کربلا اسلام کی 2 آئیڈیالوجیز، اسلام کی 2 لائنوں کا ٹکراؤ کی جگہ ہے۔ ایک طرف اموی اسلام ہے، ایک طرف علوی اسلام ہے۔ اموی اسلام جو تلوار کے زور پہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، علوی اسلام جو عزت نفس اور عدل اور انصاف اور حریت اور آزادی کا علمبردار ہے نا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جیسی مظلومیت کے ساتھ شہادت ہوئی ہے، یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ ایسی مظلومیت کے ساتھ تو کسی کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ آپ یہ دیکھیے کہ یزید کو آج اتنا مطعون اور ملعون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کی شہادت، جیسی مظلومانہ شہادت امام حسین کی ہوئی ہے، ویسی شہادت کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ ائمہ کو زہر دیا گیا، سب
لعنت کے مستحق ہیں جن لوگوں نے زہر دیا، جو قاتلین ہیں. لیکن ائمہ کا جنازہ اٹھا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، ان کو عزت سے دفن کیا گیا. لیکن یہاں امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہاں ایک حسین نہیں ہے، کتنے ہیں جو حسین کے اعزاء اور اقارب، امام حسین کے بچے، چھوٹے چھوٹے، بڑے، جوان، بھائی، ان سب کو جس طرح سے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ ظلم جس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکتی کہ رسول کے گھرانے کی بیٹیوں کو، ان کے مقدرات عصمت و طہارت کو کس طرح سے اسیر کیا گیا، کس طرح سے ان کا تماشا بنایا گیا. کیا یہ سب اس سے پہلے کبھی ہوا تھا؟ کیا اس طرح سے جنازوں کو پامال کیا گیا تھا؟ یہ سب اس کے ساتھ ہوا جس کے نانا نے کہا تھا کہ دشمن کا جنازہ بھی پامال نہ کرنا، دشمن کا بھی مسئلہ نہ کرنا. اس کے ساتھ واقعہ کربلا. کیا کسی کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا؟ کربلا میں ہر ظلم کی انتہا کر دی گئی. اسی وجہ سے ہم کربلا کے پیرائے میں، کربلا کے ذیل میں جو ہر سال ہم یزید مرد آباد کہتے ہیں، ہم یزید مرد آباد نہیں کہتے بلکہ ہر طرح کے ظلم کو مرد آباد کہتے ہیں. اور امام حسین شہادت پا کے زندہ ہو گئے اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے. اور آج بھی دنیا نے، تاریخ نے فیصلہ کیا، کوئی مورخ فیصلہ کرے یا نہ کرے، تاریخ فیصلہ کر رہی ہے، یزید کے حامی صرف مسلمانوں میں چند پائے جاتے ہیں. امام حسین کے حامی مسلمانوں ہی میں نہیں، پوری دنیا کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. جی جی. کسی دنیا کے آدمیوں میں پوچھئے، کرسچنز میں کوئی یزید کا حامی ہے؟ ہندوؤں میں کوئی یزید کا حامی ہے؟ یہودیوں میں کوئی یزید کا حامی ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن امام حسین نے دنیا کے ہر مذہب اور ہر مکتب فکر سے اپنے لیے خراج عقیدت اور خراج تحسین حاصل کیا ہے. جہاں بات آپ نے تمام کی وہیں یہ سوال پٹ اپ کرنا بہتر ہوگا. آپ نے جن دھرموں کا، جن مذہبوں کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں کوئی یزید کا ماننے والا نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے ذہنوں میں بھی، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر سال دیکھا جائے، مسلمانوں کے ہی فرقوں میں سے یزید کو بچانے کی آواز پیدا ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یزید کو بچانے کی آواز نہیں ہے، اصل میں ایک خاص آئیڈیالوجی اور ایک خاص طرز فکر کو بچانے کی آواز ہے نا. کیونکہ یہ جو ہے یزید کو بچانے، یہ عجیب بات ہے، یعنی مسلمان اس راز کو کبھی نہیں سمجھ سکے، نہ سمجھ پانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکشن جس چیز میں پایا جاتا ہے وہ ہے مظلومیت. اچھا. اور دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ ریپلشن اور نفرت پائی جاتی ہے وہ ہے ظلم. جن قوموں کے پاس مظلوم نہیں ہوتے وہ اپنے لیے فرضی مظلوم پیدا کرتی ہیں. قسمت سے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہے، اور کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس مظلوم کی مدح و سرائی کرنے اور ظالم کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہم ظالم کی وکالت کرنے لگے. جی جی. یہ جو چیز ہے نا، یہ اس بات سے آتی ہے، نکلتی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا. جس نے اسلام کے مزاج کو سمجھا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ امام حسین کون ہیں. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کون ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یزید کون ہے. تو یہ جو یزید کی وکالت کرنے والے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے امام حسین کو صرف خنجر سے نہیں شہید کیا گیا ہے، نوک قلم سے بھی شہید کیا گیا ہے. آج جو بھی اپنے قلم سے یہ کہے کہ جو ہے وہ یزید صحیح تھا، یزید معصوم تھا، یزید جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا، وہ گویا امام حسین کو دوبارہ قتل کرنا چاہتا ہے. اس لیے کیا آپ ممکن ہے، آپ کو ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور حاکم اور خلیفہ جو ہے وہ نیند میں پڑا ہوا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اگر آپ اس طرح بری کریں گے تو دنیا کے ہر بادشاہ کو آپ کو بری کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کارندے ہی ظلم کرتے تھے. دیکھیے ان کے کارندے ظلم کرتے تھے، وہ ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ ان کا باس ہے اس لیے ظلم میں سب سے پہلے نام اس کا لکھا جائے گا. یہ بتائیے تاریخ میں چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو قتل کیا اور منگول فوجوں نے کتنوں کو قتل کیا، لیکن جب لکھا جائے گا تو سب سے پہلے چنگیز خان کا نام لکھا جائے گا.
تیمور نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو قتل کیا اور اس کی فوجوں نے کتنوں کو قتل کیا، لیکن جب نام آئے گا تو سب سے پہلے تیمور کا نام لکھا جائے گا۔ صحیح صحیح۔ نادر شاہ نے اپنے تلوار سے کتنوں کو قتل کیا اور کتنے ان کے سپاہیوں نے قتل کیا، لیکن نام سب سے پہلے اس کا لکھا جائے گا۔ جو حاکم ہوتا ہے اس کا نام سر فہرست لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم واقعہ کربلا کے مجرمین کی لسٹ تیار کریں گے تو سر فہرست یزید کا نام ہوگا، یزید کے بعد ابن زیاد کا نام بھی ہوگا، ابن زیاد کے بعد عمرو ابن سعد کا نام بھی ہوگا، شمر کا بھی نام ہوگا، ہرملہ کا بھی نام ہوگا، سب کا نام ہوگا، لیکن سر فہرست یزید کا نام ہوگا۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر گیا، مگر آخر میں ایک سوال یہ کہ کبھی کبھی حدیث قسطنطنیہ اس کے ذریعے جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یزید کی، کیا معاملہ کیا ہے اس میں؟ جی یہ بہت یزید کے وکیلوں کے لیے یہ ایک طرح کا ایک جملہ جو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، جی کہ رسول کی ایک حدیث جو صحیح بخاری سے لائی جاتی ہے کہ میری قوم میں وہ لشکر جو سب سے پہلے قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اچھا قیصر سمجھتے ہیں سیزر یعنی کرسچین بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گا، اس کے لیے مغفرت ہے۔ اچھا یہ حدیث صحیح بخاری سے لائی جاتی ہے۔ دیکھیے اس میں قسطنطنیہ لفظ نہیں آیا، یہ بات میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اس میں کسی طرح کا یعنی کسی کیریکٹر کا نام نہیں آیا، لیکن اس کو لا کر کے پہلے تو اس میں قسطنطنیہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حاشیے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ان لوگوں نے اس لشکر میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا، لہٰذا یہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، جبکہ اس کے نہ جانے کتنے لوپ ہول ہیں۔ پہلی بات کہ اس بات میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ یہ قسطنطنیہ ہے یا کچھ اور ہے۔ بہت سے مورخین نے لکھا یہ شہر حمص ہے، یعنی جو قیصر کا شہر تھا وہ قسطنطنیہ نہیں بلکہ شہر حمص تھا۔ چلیے اس کو بھی درکنار کیا جائے، یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ وہ پہلا لشکر وہ تھا کہ جس میں یزید نے جو ہے حملہ کیا تھا اس سے پہلے؟ اور بلکہ بھائی لوگوں نے بہت یعنی غضب یہ کیا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ یزید بھی اس لشکر میں تھا اور امام حسین بھی اس لشکر میں تھے، یعنی قاتل اور مقتول دونوں، یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کی نجات کا سامان جو ہے وہ ایک ہی حدیث میں کر دیا گیا۔ جی جی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یزید سے پہلے کئی دفعہ وہ جنگیں کی جا چکی تھیں اور قیصر پر حملہ کیا جا چکا تھا، اور اس سے جو ہے وہ یزید کو کی نجات کسی بھی طرح نہیں نکالی جا سکتی۔ اور میں اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ رسول اسلام نے تو اس سے بڑی ایک حدیث کہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ اللہ کی امان میں ہے، اس کو جنت دی جائے گی۔ تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ پھر سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں اس کی تعویل کیا کی جائے گی؟ تعویل یہ کی جائے گی کہ جس نے لا الہ الا اللہ تمام شرطوں کے ساتھ ادا کیا، اچھا تب لا الہ الا اللہ کی تمام شرطیں آپ کو پتہ ہیں، وہ شرطیں وہی ہیں جو پورا اسلام جس پہ ہے۔ جی لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے کوئی جو ہے چلا جائے گا؟ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بے انتہا کتنے منافق گھوم رہے ہیں، تو کیا وہ سب جنت میں چلے جائیں گے؟ عمومی اعلان اور ہے، خصوصی اعلان اور ہوتا ہے۔ رسول نے ایک عمومی بات کہی جس میں یہ نہیں پتا کہ قسطنطنیہ اس میں ہے یا نہیں، یہ نہیں پتا کہ یزید اس کے پہلے لشکر میں تھا یا نہیں، یہ سب کو چھوڑتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، جبکہ اس سے بڑی حدیث تو یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ، اس اعتبار سے تو میں تو کہتا ہوں حدیث قسطنطنیہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو کہتے کہ بھئی یزید نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا اس لیے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جی نہیں، اس طرح کے عمومی جتنی حدیثیں ہوتی ہیں اس میں یہ قید لگائی جاتی ہے کہ اس نے تمام شرطوں کے ساتھ، جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور اس نے باقاعدہ ایک جو ہے وہ شاعری کی کہ وہاں جو ہے وہ مسلمان لشکر بیماریوں اور سختیوں کا سامنا کر رہا ہے اور میں یہاں گدوں پر آرام سے لیٹا ہوا شراب پی رہا ہے اور میرے ساتھ میری محبوبہ موجود ہے۔ یہ عربی میں باقاعدہ یہ کتابیں موجود ہیں اور میں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں ان تمام چیزوں کو میں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ جو ہے کسی بھی اعتبار سے اس حدیث کے ذریعے سے جو حامی ہیں یزید اور وکیل ہیں وہ یزید کو کسی بھی اعتبار سے نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ اس حدیث میں اتنے معاملات ہیں کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن یہ کہ یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی نہیں ہے۔ اور کسی بھی اعتبار سے دیکھیے دنیا فیصلہ کرتی ہے،
وقت فیصلہ کرتا ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے، زبان خلق فیصلہ کرتی ہے کہ یزید جو ہے واقعہ کربلا کا ذمہ دار تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے آج ذرا سا وقت ضرور زیادہ ہو گیا، لیکن اس طرح سے اس 2 ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا، یہ سمجھا کہ یزید کس طرح سے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم اس نے کیا ہے، اور کس طرح سے اس کی جو ظلم رہے، بربریت رہی، وہ اس 2 ایپیسوڈ میں آپ تک جو ہے کھل کر کے باتیں پہنچائی گئی ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔